بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ آج ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کنسٹرکشن کے بارے میں کہ کنسٹرکشن میٹیریل کس طرح تیار ہو جاتا ہے اور کنسٹرکشن کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بجری ہے، چھوٹی اور بڑی دونوں کو مکس کر کے، ریتی کو اس کو مکس کر کے یہ بنا رہے ہیں، اور اس میں سیمنٹ بھی ملا کے اس کو 2-3 بار الٹایا اور پلٹایا جاتا ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے مکس ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا جگہ بنائی جاتی ہے جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ الٹا اور پلٹایا جاتا ہے تاکہ یہ کنکریٹ ریڈی ہو جائے، یا اس کو مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مسالہ تیار ہو جائے۔ آبادی 2-3 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک میں اینٹ استعمال ہوتی ہے اور دوسرے میں بلاک بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو آبادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آبادی بنی ہوئی ہے بلاک کا، یعنی بلڈنگ میں جو یونٹ ہوتا ہے، بلڈنگ یونٹ، اس کو بلاک کہتے ہیں، اور یہ سارے یونٹ اکٹھا کر کے اس کو ملایا جاتا ہے۔ یہ میسن اس کو ملاتا ہے مزدوروں کے ہیلپ سے، اور اس کو ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح اس کو آگے لے جا کر اور اس کو اوپر لے جا کر ایک دوسرے کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ یہ بلاکس بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مشینی بلاک بھی ہوتے ہیں اور ہاتھ سے بنائے ہوئے بلاک بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ مشینی بلاک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بنانے کا ایک مشین ہوتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ مشینی بلاک کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مینول بلاک ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ایک سانچہ تیار کیا جاتا ہے اور ہاتھوں سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ مشینی بلاک ہاتھوں سے نہیں بنایا جاتا، وہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی مشین استعمال نہیں ہوتا ہے، جو مینول ہوتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بیم کہتے ہیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس کو بیم کہتے ہیں، اور اسی بیم کے لحاظ سے یا اسی سٹرکچر کے لحاظ سے پورے بلڈنگ کو یا پوری بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے۔ یہ بیم سریا سے بنایا جاتا ہے، اور اس سریا کو پھر دیوار کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور کالبوں کے درمیان یہ جو لوہے کی جو 2 کالبیں نظر آ رہی ہے، جو 2 تختے سے ہیں، ان کو ملایا جاتا ہے بولٹ نٹ کے ذریعے، اور اس کے درمیان یہ مسالہ بھی رکھا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلے سے سریا رکھا ہوا ہوتا ہے یا بیم رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کنکریٹ کو ڈالا جاتا ہے یا مسالے کو ڈالا جاتا ہے۔ تو بعد میں یہ جو لوہے والی چیز ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے، یا وہ لوہے والی تختی ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے، اور صاف ستھرا بیم نظر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لکڑی کے بنے ہوئے تختے ہیں، اس کو ڈگی بولتے ہیں۔ یہ ڈگی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کوازہ بنانے کے لیے، جس کو انگلش میں اسکیفولڈنگ کہتے ہیں، یعنی اسکیفولڈنگ بنانے کے لیے اس کو بنائے جاتے ہیں۔ یہ پلر ہے، اور یہ جو بلڈنگ اسٹرکچر ٹائپ کا بلڈنگ ہو جس کا فریم تیار کیا جاتا ہے تو اس میں یہ پلر بھی بنایا جاتا ہے، لیکن اسٹرکچرز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اسٹرکچرز ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے اسٹرکچر کو بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد دیواروں کو بنایا جاتا ہے، لیکن اسی اسٹرکچر میں جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سب سے پہلے اس کو بلاک لگائے جاتے ہیں یا اینٹیں لگائی جاتی ہیں، اور درمیان میں یہ سریا وغیرہ رکھ کے اس کے بعد کنکریٹ میں اس کو بھر کے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈگی اس کو بولتے ہیں، اور لکڑیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بلاک کا سسٹم ہے، اور اوپر سے نیچے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو پلر دکھا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ سریا جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیم بھی ہے۔ ایک بیم اپلائیڈ ہوتا ہے، اور یہ دوسرا بیم ہے
یہ دیوار کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور جتنے کمرے آپ بنایا جانا چاہتے ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں اسی بیم کو اوپر رکھ کے۔ یہ تقریباً میرے خیال میں 8.5 فٹ کی اونچائی پر بنایا جاتا ہے، اور یہ مرضی آپ کی اپنی ہے تاکہ لیکن جنرلی جو عام طور پر گاؤں میں لوگ گھر بناتے ہیں تو اس میں تقریباً یہ 8.5 فٹ کی اونچائی پر ہوتے ہیں یہ بیم۔ یہ مشینی بلاک بھی دو تین قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ جو بلاک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں کرش کے، چھوٹا سا کرش ہوتا ہے اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹی ریتی جو ہوتی ہے اس کے بھی بنائے جاتے ہیں، اور اس کے نیچے بھی یہ جو پورشن نظر آ رہا ہے یہ بھی بیم ہے، اور فاؤنڈیشن کا بیم ہے جو سب سے نیچے والا ہوتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے پتھروں کا، اور یہ ہمارا کتا درمیان میں آ گیا، یہ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور جہاں بھی کہیں بھی میں جاتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ بالکل حیرانگی سی اس کو ہوتی ہے، اور یہ اپنا اس کی آنکھوں سے وہ جو محبت کرتے ہیں ہم سے، جو پیار کرتے ہیں وہ بھی جھلک رہا ہے۔ تو مختلف مٹیریل استعمال ہوتا ہے بلڈنگ کے بنانے میں، یہ بھی ایک مٹیریل کے طور پہ ہے، کیونکہ اگر یہ ڈگی یا یہ لکڑی کی چیزیں نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی مشکل ہے بلڈنگ کو بنانا۔ آج کل تو زمانہ بدلا ہوا ہے تو تقریباً اس میں یہ لوہے کی سلاخیں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح لوہے کے تختے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے فولڈنگ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو آبادی ہوتی ہے گاؤں میں تو وہ اسی چیز کے یہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ یہ بیم آف لائٹ نظر آ رہی ہے، سورج چمک رہا ہے اور سورج کی کرنیں بہت خوبصورت انداز سے اس کمرے کے اندر آ رہی ہیں اور بہت زبردست منظر پیش کر رہا ہے۔ کھڑکیاں یا دروازے یہ اپنے حساب سے لوگ رکھتے ہیں جتنا وہ چاہے، لیکن سٹینڈرڈ جو ہے تقریباً وہ 4 فٹ کا ہوتا ہے، اور اس کی اونچائی تقریباً 60 بلکہ 8 فٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ روشن دان بھی بنانا چاہیں تو آسانی سے آ سکتا ہے۔ یہ بیم جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب سے پہلے والا بیم ہے جو فاؤنڈیشن کے اوپر بنایا جاتا ہے، جو ڈی پی سی ہوتی ہے نا اس کے اوپر بنایا جاتا ہے اس بیم کو، اور اس کی موٹائی کو جتنا آپ اس کو زیادہ موٹا رکھیں تو بلڈنگ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، تو تقریباً 1 فٹ کے حساب سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ اگر 1 فٹ اس کی موٹائی ہو تو آپ کا جو بلڈنگ ہے وہ بالکل زبردست مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو مسئلہ اول تو نہیں ہوگا، اور ہوگا بھی تو انشاءاللہ کم ہوں گے۔ 2-3 مزدور لگے ہوئے ہیں اور بجری کو لا رہے ہیں، یعنی مسالے کو لا رہے ہیں، اور اس کو یہ جو بلاک پڑے ہوئے ہیں ان سے تو آبادی بنائی گئی ہے، تو ان بلاکس کے اوپر اس بیم کو بھی رکھا گیا ہے جو سریے کا بیم ہے، اور اس کو کالموں کے ذریعے اس میں یہ بجری ڈالی جا رہی ہے، یا اس کو یہ جو مسالہ ہے اس کو ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ بیم مضبوط ہو جائے اور اس کا پکڑ بھی مضبوط ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ چاروں طرف سے یہ جو پیلرز ہیں، ہر کونرے میں ایک پیلر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ مربع ہو یا مستطیل ہو تو اس میں تقریباً 4 پیلرز آتے ہیں، کیونکہ ہر کونے پہ ایک پلر کا ہونا لازمی ہے، اور ہر ایک پلر کو پھر کنیکٹ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ذریعے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ بیم جو اوپر رکھا جاتا ہے 8.5 فٹ کی بلندی پر، تو اس کے ساتھ یہ سارے پلرز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس طرح اس کا سٹرینتھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں تو بلڈنگ کی مضبوطی اس سے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج کل سردی کا زمانہ ہے اور دھوپ اتنا زیادہ تیز نہیں ہے، لیکن گرمی کے زمانے میں یا گرمی کے موسم میں یہ باہر نکلنا بہت ایزی نہیں ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں آپ کو آبادی کرنا بھی، کسی بلڈنگ کو بنانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چلو یہ خیر ہے، یہ موسم تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی سردی اور کبھی گرمی، یہ تو موسموں کا اپنا ایک حساب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں آپ، یہ جو بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اس کے لیے کتنا
سارا کچھ مطلب یہ کتنا انتظام ہونے جا رہا ہے، بہت زیادہ انتظام کر رہے ہیں یہ میسن لوگ، یا جو اس کا مالک ہے وہ اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر رہا ہے، بلاکس کو لے کے آ رہا ہے، اینٹوں کو لے کے آ رہا ہے، سریے کو لے کے آ رہا ہے۔ اس لیے اس طرح یہ جو لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ڈگی وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں لے کے بلاکس لے کے آتے ہیں، اس کے لیے اس کے فولڈنگ بناتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سسٹم پہ ہم اور آپ غور کر لیں تو یہ آسمان کو دیکھ لیں، یہ بغیر ستون کا کڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی اس کے فولڈنگ اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری دنیا بنی ہوئی ہے۔ سارے جہاں جتنے بھی سیارے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے بنی ہوئی ہے، اور وہ کن فیکون ذات ہے۔ تو کن فیکون یعنی کن کے لفظ کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اور فیکون وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون یعنی ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک امر ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور وہ بڑا ہے، اس کی بڑائی اس سے جھلکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم صفات بیان کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین مطلب یہ سمندر اگر سیاہی ہو جائے، اور زمین پر یا جتنے بھی درخت ہیں اس کے قلم بنائے جائے، یہ سارے قلم ہو، اور کوئی لکھنا چاہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو، تو کوئی بھی اس کو لکھ نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی۔ سمندروں کی سیاہی ہے، سمندروں سے جو سیاہی بنے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے بہت بڑا، اس کے صفات اور اس کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ان کے صفات بہت زیادہ ہے، بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بڑائی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ یہ بات شاید حدیث شریف میں ہو یا شاید قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے ہے، مجھے اتنا علم نہیں ہے، یہ عالم سے پوچھنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو وہ سین یا وہ سینری جہاں پہ یہ دیوار کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، یہ اسٹیل کا جو یا سریا کا جو بیم ہے اس کو بنایا گیا ہے، اور دیوار کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا جتنا بھی دیوار ہے، جتنی بھی بلڈنگ ہے، اسی ساری بلڈنگ کے اوپر، سارے دیوار کے اوپر اس کو بچھایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے درمیان یہ پلرز ہے، یہ تقریباً 12-13 فٹ یا 11 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہے گاؤں میں جو لوگ بناتے ہیں، تو اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں، اور 8.5 فٹ کی بلندی پہ یہ بیم بنایا جاتا ہے، جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ یہ مرضی آپ کی ہوتی ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کو پھر کنکریٹ سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسٹیل کا بیم ہے، اور یہ پہلے جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے جو فرم تھے یا جو قالب تھا لوہے کا بنا ہوا، اس کے اندر اس کو پھر یہ کنکریٹ کو یا مسالے کو ڈالا جاتا ہے، اور اس میں یہ اس کو چھپایا جاتا ہے، یہ سریا کا جو بیم ہے۔ تو سریا اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ بلڈنگ کی مضبوطی قائم و دائم رہے، اور کنکریٹ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ بیم چھپ جائے کنکریٹ میں، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی رکھا جائے تو پھر نہ اس کی مضبوطی پر کوئی کام آئے گی، اور نہ پھر یہ مضبوط بن سکتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ ایک سینری نظر آ رہا ہے، گندم اگے ہوئے ہیں کھیتوں میں۔ دوبارہ آتے ہیں اپنے اس کے فولڈنگ کی طرف، اور اس بلڈنگ کی طرف جہاں پہ ہم بیم کو بنایا جا رہا ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں اس مکسچر کو بنانے کے لیے۔ اس کے لیے مشین بھی یوز کیا جاتا ہے جس کو مکسر کہتے ہیں، اور اسی مکسچر میں اس مسالے کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے ویڈیو میں پہلے دکھایا کہ یہ مزدور ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اور
یہ مسالے کو یا کنکریٹ کو الٹا پلٹا رہے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے مکس ہو جائے، لیکن یہ اگر آپ کے پاس مکسچر ہو یا آپ کرائے پہ مکسچر لے کے آئے تو اس کی مضبوطی، مسالے کی مضبوطی اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں صحیح طریقے سے مکس ہو جاتا ہے۔ اور ہاتھوں کے ذریعے اگر کوئی اس کو مکس کرنا چاہے تو اتنا صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا جتنا یہ ہو سکتا ہے مشین کے تھرو۔ تو مشین اس کے لیے بہت زبردست ہے اور مشین کا استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر میسنوں کے پاس یہ مشین نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہاتھ سے کرتے ہیں اور ہاتھوں سے یہ ریتی اور بجری کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے تاکہ صحیح طریقے سے مکس ہو جائے۔ لیکن اس میں یہ ایک بات ہے کہ اس کو جتنی بھی بار جتنی زیادہ بار اس کو الٹایا پلٹایا جائے تو اس طرح مکسچر زیادہ صحیح بنتا ہے، لیکن چونکہ انسانی ہاتھ ہوتا ہے یہاں پہ انسانی جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، تو دوسرے کا بھی دل پگھل جاتا ہے تاکہ کہ اس طرح اس کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں مزدوروں کو، یا یہ بھی اگر تک جائے تو یہ بھی انسان ہے کیونکہ میں خود نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوچ انسان کو پھر مجبور کر دیتی ہے کہ مزدوروں کو پھر تنگ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ مزدوروں کو تنگ نہ کیا جائے، لیکن مزدوروں کو بھی چاہیے کہ وہ کام ایمانداری سے کرے، کیونکہ بلڈنگ بنانے پہ بہت زیادہ وقت بھی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہے، اس لیے مزدوروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا یا مالک کا کام صحیح طریقے سے کرے، اور مالک کو بھی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی تھکتے ہیں، ان کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مزدور کام کرتے کرتے زخمی ہو جاتا ہے، تو زخمی مزدور کا پھر زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی مرہم پٹی یا کوئی اس کی جو دوائی وغیرہ ہو اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ اور دوسرا یہ ہے مزدور تو اس لیے مزدوری کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنا علاج کس طرح کرے گا؟ تو یہ باتیں یاد کرنی چاہیے اور سیفٹی بھی کرنی چاہیے، لیکن جو بلڈنگ کے اصول ہیں، سیفٹی اصول، تو وہ یہاں پہ نہیں اپنائے جاتے ہیں زیادہ تر، اور نہ لوگوں کو ان کی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ سیفٹی ہے کیا۔ مجھے خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ سیفٹی کیا ہے۔ سیفٹی فرسٹ کے اصول کو اپنانا چاہیے کہ سب سے پہلے سیفٹی ہو اور اس کے بعد کام ہو۔ تو سیفٹی کے اپنے طریقے ہیں اور اس کے اپنے اصول ہیں، اس کا اپنا ایک لباس بھی ہوتا ہے، ٹوپی پہننی ہوتی ہے، دستانے پہننے ہوتے ہیں، اس طرح اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے، تو اس کو اگر استعمال کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ ہوتا نہیں ہے اکثر اوقات، اور نہ ہم کو اس کی سمجھ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے بلڈنگ کی طرف۔ یہ اس کے فولڈنگ پہ کچھ مزدور کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میسن بھی ہے اور تیاری پکڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ یہ اسٹیل کے ڈنڈے ہیں اور اس کو بھی یہ فرمے، اس سے پہلے جو فرمے آپ نے دیکھے جو اسٹیل کے وہ بھی بنی ہے، یہ فرما ہے، یہ کالب ہے، تو اس کالب کو لگایا جاتا ہے اور اس کالب کے نیچے کچھ ڈنڈے بھی اس طرح رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کی مومنٹ میں آسانی ہو، تاکہ اس کو اچھے طریقے سے حرکت دلایا جا سکے اور درمیان میں یہ نہ پھنسے اور نہ رکے، نہ کام رکے۔ سامنے بہت گرین کھیت نظر آ رہا ہے، اس میں یہ گنے کی کھیتی ہے اور گنے تقریباً پکے ہوئے ہیں، ابھی ریڈی ہے، اس سے گڑ بھی بنایا جاتا ہے اور ساتھ اس کے علاوہ یہ شوگر مل بھی لے جائے جاتے ہیں تاکہ اس سے چینی بن جائے۔ اور مزدور مصروف ہے اپنے کام میں، وہ بیم کو بنانے میں مصروف ہے اور بجری کو اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، یہ فرما لگا رہے ہیں یا جو کالب ہے اس کو لگایا جا رہا ہے اسی کے اوپر، جس کو یہ سریے کا جو بیم ہے اسی کے اوپر، تاکہ یہ سریا کا بیم کنکریٹ کے بالکل درمیان میں آ جائے اور کنکریٹ میں پھنس جائے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
یہ کنکریٹ بھی اسٹیل کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل بھی اس کو پکڑتا ہے تاکہ بلڈنگ کی مضبوطی قائم و دائم رہے۔ جتنا زمانہ ترقی کرتا ہے اور جتنی ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلتی جا رہی ہیں اور بلڈنگ بنانے کا طریقے بھی بدلے جا رہے ہیں۔ پرانے زمانوں میں تو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے یہ گھر، اور مٹی کے بھی بنائے جاتے ہیں، وہ بھی بہت زبردست گھر ہوتے تھے اور بہت ٹھنڈے گھر ہوتے تھے۔ ان کی چھتیں بھی بہت ٹھنڈک اور سکون فراہم کر دیتی تھی، خاص کر گرمیوں میں۔ لیکن اب چونکہ زمانہ بدلا تو اسی وجہ سے یہ بلڈنگ بنانے کے طریقہ کار بھی بدلے گئے اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی بدلتی جا رہی ہے۔ تو جو شہروں میں جو کام ہوتا ہے وہ تو اس میں تو مشینری کا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ کارٹ ہے، یعنی ہاتھ گاڑی ہے، اور اس میں مسالہ لے آیا جاتا ہے، اس کے اندر کنکریٹ ہے۔ تو وہ تو الگ بات ہے کہ اس میں مشینیں بھی بہت زیادہ یوز ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اونچی بلڈنگیں بھی بنائی جاتی ہے اور بہت مضبوط بھی ہوتی ہے۔ کنکریٹ کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، سریے کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تہہ خانے بھی بنائے جاتے ہیں، اور جو بلڈنگ کی اونچائی ہو تو وہ بھی بہت اونچی بلڈنگ ہو جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، جس کو بعد میں اسکائی اسکریپرز بولا جاتا ہے۔ دبئی میں بھی اس طرح کا ایک بلڈنگ ہے، ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن جو سب سے بلند بلڈنگ ہے اس کو البرج الخلیفہ کہتے ہیں، اور میرے خیال میں البرج تقریباً یہ بلڈنگ کو کہتے ہیں عربی میں۔ اگر برج نہیں بولا جاتا ہے تو پلیز کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ بلڈنگ کو یا اونچی بلڈنگ کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں، تاکہ میری بھی سمجھ میں آ جائے کہ عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہ کنکریٹ کا مسالہ بنایا گیا ہے اور اس کو لے جایا جا رہا ہے ہتھ گاڑی میں۔ یہ جہاں پہ سائٹ ہے یا جہاں پہ مقام ہے، بلڈنگ جہاں پہ بنائی جا رہی ہے، وہاں تک یہ مزدور اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ میسن ہے اور میسن کے ساتھ کو 2 مزدور اور بھی ہیں، ان کو یہ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر رکھا جاتا ہے کنکریٹ، یہ کیا بیم کے اوپر رکھا جاتا ہے، دیوار کے اوپر بیم کو بنایا جاتا ہے۔ یہ گرینری بہت زبردست ہے، بہت زبردست ویو ہے اس گرینری کا بھی، اور سبزہ درمیان میں اگر آ جائے تو بلڈنگ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہوئے جا رہا ہے۔ یہ پتے بھی درختوں کے تقریباً یہ پیلا ہٹ اس میں آ گیا ہے اور یہ پیلے پڑ رہے ہیں کیونکہ موسم بھی چینج ہونے جا رہا ہے۔ شام کا وقت ہوا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد مغرب کی اذانیں بھی شروع ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روڈ کا ایک ویو ہے، اور تیاری ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی۔ تو جیسے ہی اذان ہو جائے انشاءاللہ میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی ایک دوسری ویڈیو میں، اور انشاءاللہ العزیز اس میں بھی بلڈنگز کے بارے میں آپ کو مفید چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تقریباً مغرب کا ٹائم ہے، بلکہ مغرب کا ٹائم تقریباً 2-3 منٹ یا تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن یہ مزدور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام جلدی سے جلدی ختم کریں اور چھٹی کر لیں، اور ان کے لیے یہ تھوڑا سا کام رہ چکا ہے۔
نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی، اور اب تک کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت ڈالے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی، اور اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں تو بہت اچھی بات ہوگی، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے سبسکرائب کرنے سے، اور بیل کے آئیکن کو بھی آپ سٹرائک کریں یا کلک کریں، کیونکہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا جب جیسے ہی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔